ایک حدیث روایت فرماتے ہیں کہ جب کوئی جماعت، جیسے اب ہم بیٹھے ہیں، ہم اس کو جماعت کہتے ہیں، حلقہ بھی کہتے ہیں، گیدرنگ، مجموعہ، اللہ کے ذکر میں بیٹھے، یعنی سب جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد وہ سب اللہ کا ذکر کریں، تو الحمدللہ یہ اللہ نے فضل فرمایا، ہماری یہی حالت ہے کہ ہم سب اس وقت اس عظیم دن پر، عظیم مہینے میں اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہمیں کہ اس حدیث کے مطابق الحمدللہ ہمارا عمل ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت کوئی جماعت جمع ہو اور جمع ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرے، ذکر مشہور ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 4 انعام اسی وقت عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام سب سے یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے، الحمدللہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ چاروں طرف سے ملائک فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر ان کے دلوں پہ ایک خاص سکینہ نازل فرماتا ہوں میں۔ سبحان اللہ، وہ اللہ جانتا ہے کہ کیا انعام ہے وہ جو جنت سے ان کا ذکر کرنے والوں کے دلوں پہ اللہ نازل فرماتے ہیں۔ اور چوتھا تو بہت ہی زبردست انعام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس مجمع کا ذکر فخر کے ساتھ میں اپنے ملائک کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ اتنی بڑی سعادت اللہ پاک ہمیں نصیب فرما رہے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ رمضان کی شب جمعہ پر جو آنے والی ہے، الحمدللہ اللہ نے سب نعمت عطا فرمائی ہے۔ ذکر کے بے انتہا فضائل ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ جس قدر بخشش کا اور انعامات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر پر فرمایا ہے، کسی اور عمل پر نہیں فرمایا۔ آپ سوچیں، بخشش اور انعام جس قدر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، سب سے زیادہ جس پہ اللہ دیتا ہے کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ جس قدر آسان عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، کوئی اور عمل نہیں ہے۔ وضو ہو نہ ہو، آپ بیٹھے ہوں، سو رہے ہوں، چل رہے ہوں، لیٹے ہوں، کسی حالت میں بھی ہے انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، الحمدللہ سارے انعامات اس کو عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو ایسے چیز سے غافل ہونا، اتنا آسان عمل بتایا کہ نہ اس کی وضو کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص حیت کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنی آسان ہے اللہ نے فرما دیا۔ جس قدر درجات کو بلند کرنے والا عمل اللہ کا ذکر ہے، کوئی عمل اتنا نہیں۔